ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بنیادی حقوق اور انسانی حقوق معطل ہیں، اس لیے کہ 14 اگست آج 2 دن بعد ہے، لیکن اگین پی ٹی آئی نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے 14 اگست منانی ہے، لیکن اس کے ساتھ کل سے دوبارہ اگین پکڑ دکڑ شروع کر دی، کسی ورکر کو، کسی کارکن کو اور پی ٹی آئی کے کسی سمپتھائزرز کو جو کہ فیصلہ سنانے کے پاس لندن بھاگ گیا، جبکہ ماضی میں ہمارے پاس مثالیں مختلف ہیں جب لوگوں کو سزائیں ملا کرتی تھیں تو یا وہ دبئی بھاگ جایا کرتے تھے یا لندن بھاگ جایا کرتے تھے یا سرور پیلس بھاگ جایا کرتے تھے، یا وہ ڈیل کے ذریعے یا بیماری کا بہانہ بنا کے۔ لیکن یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہاں جس نے خان کو سزا سنائی اسی دن وہ لندن بھاگ گیا۔ کیا لندن میں خاص بات ہے؟ یہ حسن اتفاق ہو سکتا ہے یا جان بوجھ کے 4 تاریخ کو 4 اگست کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک طرف فیصلہ کیا کہ وہی جج جو بغیر سنے ہمارے خلاف 2 فیصلے دے چکا ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ فیصلہ کریں، اور ساتھ ہی 4 تاریخ کو یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب فیصلہ فرماتے ہیں کہ آپ کا حق دفاع جو ختم کیا گیا بالکل وہ غیر قانونی ہے، اس پہ ہم نوٹس جاری کرتے ہیں اور اگلے ہفتے ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کو سنے بغیر آپ کی فہرست گواہان کو خارج کر کے آپ کا حق دفاع ختم کر کے یہ قانون اور انصاف کے خلاف فیصلہ ہے، یہ آرٹیکل 4 and 10A کے بھی خلاف ہے۔ لیکن ساتھ ہی 4 تاریخ کو ہی چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک اور جج جو ٹریننگ پہ جا رہے تھے ان کو ہٹا کے صرف فیصلے سے 1 دن پہلے ہمایوں دلاور صاحب جن کو ٹریننگ کی بہرحال زیادہ ضرورت ہے لیکن پاکستان میں ضرورت ہے، ان کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا اور کہا کہ یہ یو کے میں ٹریننگ پہ جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے جو کچھ وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں اور جس طرح ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز نے اپنا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا، ملک میں ظلم ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کے ساتھ تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ آج جس انداز میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے بنیادی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں آج کے حوالے سے بات کروں، ایک بات آپ کو دوبارہ یاد دہانی کراتا جاؤں کہ 12 بجے ہمارے وکلاء کی موجودگی میں ہمایوں دلاور متعصب جج یہ کہتے ہیں کہ میں فیصلہ ریزرو کر رہا ہوں، اور 12:30 بجے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے 35 صفحے کا فیصلہ لکھ کے دستخط کر دیا ہے، ٹائپ بھی کرا دیا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں پاکستان میں کوئی ایک سسٹم ایسا دے دیں کہ کوئی شخص 35 صفحے یا 30 صفحے وہ لکھوائے، اس کی کریکشن کرے اور اس کا اسٹینو بھی اتنا ایکسپرٹ ہو اور وہ اس کے بعد ٹائپ مکمل ہونے کے بعد سائن ہو جائے، پھر 12:30 بجے وہ اناؤنسمنٹ ہو۔ اس سے بظاہر سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یا تو ان کو لکھا ہوا فیصلہ ملا یا یہ وقت سے پہلے یہ فیصلہ لکھ چکے تھے، صرف فراڈ کے طور پر صرف انتظار کر رہے تھے کہ آئیں میں ان کو کہوں گی اپنی بحث کریں اور ساتھ ہی لکھا ہوا فیصلہ میں سنا دوں، اور اس کے چند منٹ کے اندر جبکہ وارنٹ آف اریسٹ سائن نہیں ہوئے، یہاں سے فیصلہ سائن نہیں ہوا، زبانی کلامی ایک اناؤنسمنٹ کے اوپر وہاں پنجاب پولیس حرکت میں آتی ہے، زمان پارک پہ حملہ کیا جاتا ہے، دروازے توڑے جاتے ہیں اور اس انداز سے گرفتاری کی جاتی ہے، بلکہ کڈنیپ کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد کو گرفتار کرنا مقصد ہو۔ اور یہ سب ظلم یہ آپ کے سامنے، پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے سب کچھ ہوا۔
جبکہ اس سے پہلے جسٹس اسد اللہ صاحب اور سپریم کورٹ اس پہ فیصلے دے چکی ہے کہ آپ نے وارنٹ کی ایگزیکیوشن کس طرح کرنی ہے. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیریں مزاری کو یہاں سے پنجاب پولیس اٹھا کے لے کے جا رہی تھی، ابھی راستے میں تھے، چیف جسٹس نے یہاں اس کو نہ صرف طلب کیا، ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کو ریلیز کرایا، اور وہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جس طرح اس فیصلے کو پینڈنگ رکھا گیا اور اس فیصلے کی جو اس ججمنٹ کو سسپینڈ نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بینچ نے یہ سب سے بڑا ظلم کیا. اس کا مقصد ایک یہ تھا کہ تاکہ جو باقی بیل بیفور ارسٹ جن مقدمات میں خان صاحب ہیں وہ عدم پیروی پہ غیر مؤثر ہو جائیں یا ڈسمس ہو جائیں، تاکہ اگر یہ ججمنٹ سسپینڈ بھی کارکرام ہو جائے تو اس پہ باقی مقدمات پہ ان پہ گرفتاری ڈال دی جائے. یہ ظلم، یہ ناانصافی، یہ قانون اور انصاف کا دوہرا معیار یہ خان صاحب کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے. سیاسی انتقال کے نتیجے میں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نتیجے میں اور اداروں کی مداخلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے منصف اس میں استعمال ہو رہے ہیں. اور بالآخر ایک دن، پہلے دن، پچھلے منڈے کو، آج 7 دن ہو گئے ہیں، ہمارے صرف ایک وکیل سے ملاقات کی اجازت ملی، اور اس کے بعد 180 سے زائد مقدمات ان کے ہیں. کسی ایک وکیل کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں گھر سے کھانا پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جو ایک عام قیدی کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہ ان کو نہیں ہے. چھوڑ دیجئے ایک سابق پرائم منسٹر کی کیا فیسلٹیز ان کو مل سکتی ہیں جیل مینول کے مطابق، چھوڑ دیجئے کہ کیا پروسیجر، کیا طریقہ کار ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس پہ نوٹس کرتے ہیں، اور ایک بڑا مذاق ہوتا ہے. کل وہاں مقدمہ فکس تھا، اس میں آ کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کا نمائندہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس اڈیالہ جیل میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک قیدی کو وہاں ٹیسٹ کر سکیں. کتنا بڑا مذاق اور یہ فراڈ ہے ان کے بہاف پہ. اور کمال ہے ہماری عدلیہ کی، وہ کہتے ہیں اس موضوع پہ ذرا ریکارڈ پیش کریں، ہم بعد میں اس میں فیصلہ کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس متاثر جج کے فیصلے کو بھی آپ سسپینڈ نہیں کرتے جس کے اندر لکھا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں آپ رکھیں. آپ اس اڈیالہ جیل کے فیصلے کو کسی جج نے تبدیل نہیں کیا، تو کیا جیل سپرنٹینڈنٹس، گورنمنٹ آف پنجاب عدالتوں سے اور عدلیہ سے بالا ہے؟ کیا ادارے اب کنٹرول کر رہے ہیں ہماری عدالتوں کو؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس فراڈ کے سامنے آنے کے باوجود اس لیے وہاں اٹک جیل میں رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں کہ اٹک جیل میں رکھا جائے. اور دوسری بات کہ وہاں کوئی فیسلٹیز دے نہیں سکتے ہیں، وہاں اویلیبل نہیں ہے جو اڈیالہ جیل میں فیسلٹیز مل سکتی ہیں قانون قاعدے کے مطابق. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اٹک جیل میں رکھا جائے. اور کس نے یہ فیصلہ کیا؟ کن مقتدر طبقوں اور حلقوں نے یہ فیصلہ کیا؟ وہ کون لوگ ہیں جو عدلیہ کے فیصلوں سے بالا تر اپنے فیصلے عمل درآمد کرا رہے ہیں. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری آزاد عدلیہ بھی آزاد نہیں رہی. آج وہ عدلیہ جس کو آج تاج بیرر ہونا چاہیے تھا اس ملک میں، جس کے فیصلے بولنے چاہیے تھے کہ قانون اور انصاف کی جو پامالی ہو رہی ہے، قانون اور انصاف کی پامالی کو روک سکتی ہے ہماری عدلیہ. قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے ان کو رول ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اداروں کی ڈکٹیشن کے اوپر ہماری آزاد عدلیہ خاموش رہے یا کمپرومائز کر لے. تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے اور ہمارے نظام انصاف کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے.